اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، آج ہم شرک کی ایک قسم جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ بیان کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے پکڑ رکھے ہیں اپنے احبار یعنی پیر، اہل علم، و رہبان صوفی اہل علم، احبار اور رہبان یعنی پیر اور علماء، اربابا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے رب بنا رکھا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا رکھا ہے۔ یہ اصل میں تو ایلیگیشن ہے اہل نصارہ پر کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی رب بنایا ہے اور انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو رب بنا رکھا ہے۔ اس پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، تو اس آیت پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، ہم نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو کبھی رب تو نہیں بنایا تھا؟ ہاں، مسیح ابن مریم جو ہے ان کو ہم مانتے تھے، لیکن پیروں کو اور علماء کو رب نہیں مانے کبھی۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں کہ جو وہ بات کہہ دیں بغیر تحقیق کے مان لیتے ہو اور اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کس انداز میں فرمائی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بات تو سچ ہے، ایسا تو ہے۔ فرمایا یہی رب بنانا ہے، یہی رب ماننا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، بلکہ حکم تو انہیں یہ تھا کہ اللہ کو، ایک اللہ واحد کو مانے، لا الہ الا ہو، وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اور وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ طرز عمل اگر اہل یہود و نصارہ کا تھا تو یہی طرز عمل آج ہمارا بھی ہے۔ ماضی کی تاریخ سے مستقبل کو سبق دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم بھی اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو جو وہ کہتے ہیں اسے بغیر کسی تحقیق کے سچ مان لیتے ہیں، اور اسی کا ایک عملی مظاہرہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے ماضی میں 500 آیات منسوخ کی اور ہم نے 500 آیات کو مان لیا کہ یہ منسوخ ہے۔ پھر انہوں نے ان کے اندر غور و خوض کیا تو کہا کہ نہیں، 500 نہیں ہے، ذرا کم ہے، تو کم کر دی۔ گویا کہ قصور تو اپنے فہم کا تھا، اپنے تدبر کا تھا، غور و خوض کا تھا،
कैंची कुरान हकीम पर चलाते रहे। फिर कहा नहीं, अल्लाह जलालुद्दीन सयूती 5-20 पर आए तो कहा हाँ बस 20 है। फिर आगे जिस वक्त चले तो शाह वलीउल्लाह के हवाले से बात की जाती है कि उन्होंने 5 आयात को मनसूख किया और आज तक तमाम उन 5 आयात को मनसूख समझते हैं। तो गोया कि ये इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह ही तो हुआ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ला रैब फी है, किसी किस्म की कोई इसमें कजी नहीं है, इसकी हिफाजत का मैंने ज़िम्मा लिया है। लेकिन जो मौलवियों ने ये कहा और उसी के मुताबिक उन्होंने फ़िक़ा बनाई और उसी के मुताबिक उन्होंने तफसीरें लिखी और उसी के मुताबिक उन्होंने एक कल्चर बनाया जिसके अंदर आज हम हैं, तो गोया कि हमने उनको रब बना रखा है। अल्लाह तबारक तआला मुझे भी और सुनने वालों को इस बात की तौफीक दे कि अपने उलमा से ये पूछें कि तुम्हारे उलमा ने, बुज़ुर्गों ने जो 5 आज भी आयात मनसूख समझते हैं, तो 5 गोया के मनसूख समझने का मतलब तो यह है कि आपने कुरान हकीम को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो आप हदायत कहाँ से लेते हैं? अगर कुरान मजीद को ला रैब फी नहीं मानेंगे तो उन्हें हदायत का सोर्स भी बताना होगा, और इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और सुनने वालों को भी इस बात की तौफीक दे कि वो अपने इन मौलवियों से पूछें कि तुम्हारे फ़िक़ा और तुम्हारे तफसीरें जो हैं वो सारी की सारी 5 आयात को मनसूख समझती हैं, लिहाजा ये बताया जाए कि आप हदायत कहाँ से लेते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।